کیسا یہ مطلب ایک جذبہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں علم دین حاصل کیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھا جا رہا ہے، جس جگہ طلباء کرام اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں، یا آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن پڑھتے رہتے ہیں، یقیناً وہ مقام کوئی عام مقام تو نہیں ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ صحیح۔ اور اس میں کیا مطلب کہ اتنا اچھا حسن زن کیوں نہ آئے ہمارا کہ ان کی برکتیں اور ان کا فیضان ان کے علاقے و محلے والوں پر، بالخصوص میں کہوں گا کہ جو ان کے جامعۃ المدینہ یا سرا کے مدارس میں جو تعاون کرتے ہیں، اپنی کوئی نہ کوئی خدمت انجام دیتے ہیں، تو اس کا فیضان ان کو بالکل ملتا ہوگا، بلکہ ان کو آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ اور ایسے طلباء کرام جن علاقوں میں ہیں، انہیں تو پورے علاقے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی چاہیے۔ ماشاءاللہ چوک درس ہونا چاہیے، تو مدنی حلقے ہونے چاہیے، تو مدنی دورے ہونے چاہیے، تو مدینہ مدینہ ہو جائے، تو وہ اللہ کے پر اپنی برکتیں ہیں۔ ایک حسن زن یہی ہے کہ جہاں اتنا سارا علم دین سیکھا جا رہا ہوگا تو اس محلے اور اس علاقے کے اوپر اللہ کی رحمت شامل رہے تو ٹھیک ٹھاک برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ علی تعالی محمد۔ علی محمد۔ اور یہ بھی بارہا چونکہ ظاہر تنظیمی طور پر ہمارے مدنی مشورے اور تربیتی اجتماعات کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو طبقہ ہے معاشرے میں، بعض اوقات ان کے ساتھ تھوڑا وہ سلوک جو ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ تو یہ کر رہے ہیں، آپ تو یہ کر رہے ہیں، تو وہ ڈس ہارڈ ہوتے ہیں، درس نظامی کا در سے نظام۔ اور آپ لوگوں کا جب اس انداز کا دیکھتے ہیں کہ ان طلباء کی جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں آپ، امیر علیہ سنت کے مدنی پھول آپ کے بھی بیانات میں شرکت کی ہے کہ طلباء کو یہ جو مقام ملا ہے اور یہ جو چیز حاصل کر رہے ہیں، بظاہر وہ بخاری شریف والی جو حکایت آپ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کی دنیا دار کو آ کر وہ باتیں کرتا ہے اور سناتا ہے کہ بھائی تم لوگوں نے کیا سیکھا ہے، کیا کیا ہے، تو ایسے موقع پر یہ جو طبقہ ہے اس کی حوصلہ افزائی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھی جاتی ہے کہ اگر یہ امامت کا کہیں مطلب جگہ ملے تو پریفر کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر مدنی ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح جو دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں ایک اہم کام کرنے ہم نکلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے درس نظامی کیا ہے تو آپ ہوں یا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر اس معاملے میں ذہن بنائیں کہ اگر خاندان میں کوئی مدنی ہے، کوئی درس نظامی مکمل کر رہا ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہو، کیسا ہمارا انداز ہونا چاہیے؟ دیکھیے، مطلب کہ اگر وہ عالم ہے تو ایک عالم ہونے والے جو فضائل ہیں وہ ان کو ملیں گے۔ ماشاءاللہ۔ عالم کی عزت کریں گے تو جو عالم کی عزت کرنے کے فضائل ہیں وہ ملیں گے۔ پھر عالم کی جو برکتیں ہیں، عالم کو دیکھنے کی، جو اب عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ماشاءاللہ۔ تو ان کے گھر والے تھوڑی سے مستثنا ہے کہ گھر والے دیکھیں گے تو عبادت نہیں ہوگی اور باہر والے دیکھیں گے تو عبادت ہے، تو گھر والے دیکھیں گے تو بھائی بہن دیکھیں گے، تو ایسا جو بھی ان کو دیکھیں گے، جو ان کی خدمت کریں گے، جو ایک واقعی اگر علماء ہیں، عالم ہیں، تو جو قرآن و حدیث میں علماء کے فضائل بیان ہوئے ہیں اور جو ان کے متعلق جو کچھ کرنے کے کہ ان کے ساتھ یوں کرے تو یہ فضیلت یہ، تو یہ سب کے لیے ماشاءاللہ۔ ہم سب کو چاہیے کہ پھر اس سے حصہ لیں اور ان کو وہ ہے نا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو، تو ان کو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق لیں۔ اور اگر کوئی بیٹا یا بیٹی آپ کی درس نظامی کیے ہوئے ہیں، عالم کیے ہوئے ہیں یا عالمہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو مطلب اس کی ممتاز ہونے کی ایک حیثیت تو آتی ہے نا، حتیٰ کہ مطلب چیزیں لینے دینے میں بھی بعض اوقات بعض کتابوں کے حوالے سے جو اگر عالم ہے بیٹا تو عالم ہونے کی حیثیت سے اس کی جو وہ لینے والی جو کیفیت ہوتی ہے باپ کی طرف سے، اس کی پرسنٹیج میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کو شریعت نے پسندیدہ رکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو علماء کی قدر ہے، علماء کی اہمیت ہے، گھر بار میں بھی اس کی اہمیت ہونی ہی چاہیے۔ اب گھر کی اب یہ محاورہ بھی نہیں بول سکتا میں کہ میں اس سے چپ ہو گیا، تو ان کی حالانکہ یہ جب گیا تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کو معاشرے میں ایسا نہیں کہ معاشرے میں ان کو عزت نہیں ہے، مطلب 22 گریڈ کا آدمی بھی اگر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے امام سے ہاتھ ملانے میں فخر ہی محسوس کرنا ہے۔ تو ہمارے یہاں امام کی، مذہبی طبقے کی، جبکہ اس نے کوئی اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کو خود سے متنفر نہ کیا ہو، تو ماشاءاللہ ایز اے عالم دین، ایز اے امام مسجد،
آج بھی ہمارے کم از کم جو کلچر ہے پاکستان کا، اس طرح کے اور ملکوں کا، تو ان میں امام کی عزت ہے، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں. اور یہ عزت و محبت جو ہے نا، اس کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، یہ اس وصف سے ہے جس وصف سے یہ متصف ہے. یعنی عالم ہونے کی ان کے اندر خصوصیت ہے، اور اس خصوصیت کی وجہ سے ان کی لوگ عزت کرتے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں اللہ کی رضا بھی شامل حال محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے مطلب انہوں نے علم دین حاصل کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں علماء کے، تو یہ عزت کرتے ہیں. ماشاءاللہ، یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے. اور اس بار الحمدللہ تقریباً 519 یہ دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ سے درس نظامی مکمل کرنے والوں کی تعداد ہے. اور 1365 آئی تھنک 1365 کے قریب اسلامی بہنیں 1600 سے اوپر ہیں. 1632 کا فگر تھا. 1632 کورس اور درس نظامی کی ہوئی 1632 1600 یعنی 1632 یہ ہمارے یہاں اسلامی بہنوں نے اس بار درس نظامی اور فیضان بہار شریعت کورس جو ہے وہ الحمدللہ مکمل کرنے، فیضان شریعت کورس مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. تو یہ ایک معاشرے میں ایک بڑا ہی خوبصورت ایک فگر ہے کہ جو ایک علماء اور اہل علم جو طبقہ ہے وہ میسر ہوا ہے. اور ظاہر میرا ابھی جو گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کئی خاندان ایسے ہیں جن کو آج یہ اعزاز نصیب ہوا. آپ اس کی اہمیت کو سمجھے میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں. ہمارے ہاں مساجد بنتی ہیں اور بنتی ہی چلی جائیں گی. انشاءاللہ مسلمان مساجد بنائیں گے تو مساجد کو سنبھالنے کے لیے جس طرح علماء کی ہمیں حاجت ہے، حفاظ کی ہمیں حاجت ہے، نماز تراویح ادا کرنی ہے، اس کے لیے بھی قرآن کریم کے حافظ کی جس طرح ہمیں حاجت ہے، اور یہ رہے گی، یہ سلسلہ کوئی منقطع نہیں ہو جاتا، تو یہ رہے گی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی، اس میں جو دعوت اسلامک کنٹریبیوشن ہے، اس کا جو اس میں حصہ ہے، اس کو آپ غور کریں، کوشش کریں. تقریباً 8 سے 9 ہزار کے آس پاس اسلامی بھائی اسلامی بہنیں درس نظامی پورا کر چکے ہیں دعوت اسلامی کے تحت. اور ماشاءاللہ تقریباً لاکھ کے آس پاس یا 80-90 ہزار کے آس پاس مدنی منع حافظ بن چکے ہیں. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دعوت اسلامی کے 50,000 سے زیادہ الحمدللہ اس وقت جامعۃ المدینہ ہیں. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھ رہے ہیں، شاید 56 سے 55,000 کے آس پاس 55,000. اور 606 جامعۃ المدینہ اس وقت دعوت اسلامی کے تحت چل رہے ہیں. اور اسی طرح مدرسۃ المدینہ جو حفظ کرنے کا، جو ہمارا حفظ و ناظرہ کا جو ہمارا شعبہ ہے، وہ بھی ہمارا تقریباً 3500 کے آس پاس، more than 3,500 وہ ہے. اور اس کے اندر جو پڑھنے والے بندی منی ہیں ان کی تعداد more than 1,45,000 ہے، 1,45,000 زیادہ ہے. تو اس کے پورے نظام کو جملہ جو اخراج، ڈیفینیٹلی اس کا اتنا بڑا ایک نظام ہے تو اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی 3.5-4 ارب کے آس پاس بتائے جاتے ہیں کہ اس کے اخراجات ہیں. تو ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بھی ہم الحمدللہ 2 دسمبر کو ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم کا سلسلہ کر رہے ہیں. اور اسلام بھائی ابھی سے ہی اس میں مصروف ہیں کہ 1 یونٹ 10,000 روپے کا ہے. تو آپ اپنا بولیں کہ میرا 1 یونٹ تو اس کام کے لیے جو ان چیزوں پر یا ان شعبوں پر خرچ ہوگا تو آپ کا اس میں حصہ ہو جائے گا کہ علماء اور حافظ بنانے والے اس اہم ترین مدنی کام میں. تو ٹیلی تھون میں بھی حصہ لیں. اور ہماری تو پرانی خواہش ہے، امیر سنت بھی فرماتے رہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے. کم از کم آپ اپنا ایک بچہ یا ایک بچی وہ درس نظامی کے لیے دے دیں. ماشاءاللہ اللہ وہ دن لائے کہ ہر گھر میں ایک عالم اور ایک حافظ ہو، کہ آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو عالم بنا دیا ہو، یا بیٹے یا بیٹی کو آپ نے حافظ بنایا ہو، اور وہ آپ کے گھر کی زینت ہو. صرف دنیا کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے، انشاءاللہ یہ اولاد مرنے کے بعد بھی ہم کو فائدہ دے گی. ہم دنیا سے جائیں گے اور نیک اولاد پیچھے چھوڑ کر کے تو فائدہ دے گی، کہ نیک اولاد یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر ہم اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائیں گے، عالم ہوگا، حافظ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والا ہوگا، تو وہ ہمارے پیچھے اس سارے ثواب کرے گا، ہمیں یاد کرے گا، ہمارے لیے مطلب کہ نیکیاں
نیکیاں کمانے کا وہ ذخیرہ ہوگا، نیکیاں وہ ہمارے پاس آتی رہیں گی ہماری اولاد کی وجہ سے۔ آج دنیا میں با فکر کرتا ہے کہ میری اولاد مجھے کما کر کھلائے، حالانکہ اس کے اپنے ہاتھ پیر سلامت ہے، وہ محنت مزدوری کر سکتا ہے، پھر بھی اولاد کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن وہ وقت جب ہم کچھ بھی نیکی نہیں کر سکیں گے، یعنی بعد وفات، موت کے بعد، اس وقت کا کوئی سامان کریں گے، ایسی اولاد پیچھے چھوڑ کر ہمیں جانا چاہیے کہ جو مرنے کے بعد ہم کو ثواب ان کی طرف سے پہنچتا رہے، وہ نیکیاں کرتے رہیں، اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے۔ دیکھیں حافظ جیسے بنتے نا، تو حافظ کے والدین کو قیامت کے روز بڑا عزت و بڑا اعزاز دیا جائے گا، ان کی بڑی عزت افزائی ہوگی، تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی ایسا عمل نہ کیا جس کی وجہ سے ہمیں اتنی عزت مل رہی ہے، تو ارشاد ہوگا کہ تم نے اپنے پیچھے ایسا بیچا چھوڑا جو قرآن پڑھتا ہے۔ سبحان یہ پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اس طرح اپنے پیچھے ہم ایسا اپنی اولاد چھوڑیں جو قرآن پڑھتی ہو، جو حدیث پڑھتی ہو، جو علم دین حاصل کرتی ہو، تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے مرنے کے بعد۔ دنیا میں بھی عزت ہے، میں سیدھی بات بتا رہا ہوں، دنیا میں بھی عزت ہے۔ ایک عالم کے والد ہونے میں، ایک حافظ کے والد ہونے میں، خود عالم اور حافظ ہونے میں بھی بہت عزت ہے، مفتی ہونے میں بھی ماشاءاللہ بہت عزت ہے۔ لوگ آج بھی ہماری سوسائٹی میں، دنیا بھر کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مفتیوں کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مفتی ہے، اسلام کا، دین کا مفتی ہے، یہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ جائز و ناجائز، حرام و حلال کا ہمیں حکم بتاتے ہیں۔ اچھا اب یہ کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ بن گیا، ہم نہیں، ہم کوشش کرے بن جائیں گے۔ انہوں نے 8 10 15 سال جو کوششیں کی ہیں تو بنے نا۔ یہاں مطلب کہ 8 10 15 سالوں کے اندر آدمی انٹر مشکل سے کرتا ہے، 8 10 15 سالوں میں انٹر مشکل سے کرتا ہے، اور انٹر کرنے کے بعد بھی اس کو لکھنا نہیں آتا، صحیح معنوں میں انگلش کی اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا۔ گریجویشن کیا ہوا ایک طالب علم اسٹوڈنٹ کو اگر آپ بولو گے انگلش میں اپلیکیشن لکھ دو، جاب اپلیکیشن لکھ دو، تو اس کو یاد نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہمارا تعلیمی نظام ہے، تعلیمی معیار ہے ہمارا، کہ یہ مطلب کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، اور عجیب ہے کہ بس اسی تعلیم کے پیچھے دوڑے بھاگے چلے جا رہے ہیں اور دین کی کوئی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کر رہے۔ تو مہربانی کریں، آج ماشاءاللہ درس اپنے دستار فضیلت کا یہ عظیم الشان اور پیارا پیارا سا اجتماع ہم ابھی دیکھنے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک تعداد ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کی جو یہاں ان کی دستار فضیلت ہوگی، امیل سنت بھی اور دیگر اساتذہ کرام بھی مل کر ان کے سر پر امامہ شریف کا تاج سجائیں گے، اور یہ بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ ایک طالب علم جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کے سر پر امامہ شریف سجایا جاتا ہے، علماء سجاتے ہیں، اساتذہ سجاتے ہیں، پیران عظام سجاتے ہیں، اور یہ سمجھے کہ یہ اس کی اب تک کی ساری کوششوں کا ایک بہترین پھل ہوتا ہے جو اس کو اس صورت میں ملتا ہے، اس کو سند دی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، اس کے سر پر یہ سب میں کہتا ہوں عزت کا ایک تاج سجایا جاتا ہے، امامہ شریف سجایا جاتا ہے، اور اس کو ایک اعزاز دیا جاتا ہے۔ یہ اس کے بہت بڑا اس کا آنر ہے ایک طالب علم کے لیے کہ اس نے یہ ایک کوشش کی، اور اس کی کوشش یہ گویا کہ ایک کنارے لگی، اور آج اس کو لوگ کہیں گے اس نے درس نظامی پورا کیا۔ تو اللہ کریم ان کو بھی دنیا اور آخرت کی عروج و ترقی عطا فرمائے، اور ان سے وہ کام لے کہ جو کام ہونا چاہیے، جیسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہے نا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو رو درود۔ حاجی امین اگر وہ امیر سنت کا جو منظوم ہے نا وہ عالم والا، اس میں امیر سنت نے یوں سمجھیے کہ مطلب کہ پوری ایک نصیحت فرمائی ہے کہ ایک عالم کو یعنی کہ درس نظامی کیے ہوئے کو کیسا ہونا چاہیے، یہ پوری گویا کہ اس میں ایک تربیت ہے۔ اور امیر سنت کی طرف سے کم از کم میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو جامعۃ المدینہ سے جو فارغ ہوتے ہیں طلبہ کرام، علماء کرام، ان کو گویا کہ ایک بہت زبردست امیر سنت کی طرف سے نصیحتوں کا ایک مدنی گلدستہ دیا جاتا ہے۔ اگر ایک ایک شعر پڑھ کر سنا دیں، مجھے بھی دے دیں، میں بھی اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ ہاں تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی کچھ نہ کچھ جو ہو سکا تو اس کی کچھ وضاحت بھی عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ مرحبا ثاقب کے سر پر کیا سجی دستار ہے، مرحبا ثاقب کے سر پر کیا
سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے تہنیت دستار بندی کی کرو بھائی قبول پیش کرتا ہوں تمہیں جو تحفتاً کچھ مدنی پھول گرچہ دستارے فضیلت کو ہے تم نے پا لیا گرچہ دستارے فضیلت کو ہے تم نے پا لیا بارگاہ حق میں بھائی کیا خبر ہے امیل سنت کی نصیحت کو سمجھنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا کرے. یعنی آپ فرماتے پیش کرتا ہوں تمہیں میں تحفتاً کچھ مدنی پھول. کہتے ہو بھائی کوئی تحفہ، اتنی خوشی کا موقع ہے تو کوئی تحفہ تو ملنا چاہیے نا. تو الحمدللہ بارگاہ عطار سے جو تحفہ مل رہا ہے نا، یہ نصیحتوں کے مدنی پھول ہمیں تحفے میں مل رہے ہیں. اور آپ سب سے پہلے ہمیں خوف خدا کا درس دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا اس میں ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ گرچہ دستار فضیلت کو ہے تم نے پا لیا، گرچہ آپ کے سر پر دستار فضیلت ہو گئی ہے، لوگ بھی علماء بھی کہیں گے، بارگاہ حق میں بھائی، اللہ کی جناب میں، اللہ کے بارگاہ میں بھائی کیا خبر ہے، حال کیا. یعنی ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے، اس کے علم میں ہمارے لیے کیا ہے. آگے فرماتے علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو. جو علم پایا ہے آپ نے ماشاءاللہ جو علم دین حاصل کیا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو. تم پڑھاتے بھی رہو نہ بھول جانے سے بچو. تم پڑھاتے بھی رہو تب بھول جانے سے بچو کہ آپ اس کو پڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ بھولنے سے بھی محفوظ رہیں گے. یہ بھی گویا کہ علم کو باقی رکھنے کا ایک مدنی پھول آپ نے بیان فرمایا ہے. آپ ارشاد فرماتے کہ جو بھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا عالم رہا. کیوں جو بھلا دے علم کیوں کر بھلا وہ عالم رہا. گو سند ہے پاس لیکن نام کا عالم رہا. یہ کتنی خوبصورت نصیحت ہے. آپ بہت پیارا ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم سند نہیں، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ علم کا عالم ہونا چاہیے، سند کا عالم نہیں. تو ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت نصیحت ہے امیر سنت کی. پھر عاشق اعلی حضرت لکھتے ہیں اعلی حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا. اعلی حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا، ان کے عادہ سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا. یعنی مسلک کے اعلی حضرت کو، اعلی حضرت کی جو تعلیمات ہیں، عقائد و نظریات ہیں، اعلی حضرت کے جو ارشادات ہیں، ان کو پکڑ کے رکھیں. امیر سنت فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت کی جو مسلک کے اعلی حضرت ہے اس سے بال برابر ہٹنے کو بھی امیر سنت نے پسند نہیں فرمایا. اور ان کے عادہ سے، یعنی اعلی حضرت علیہ رحمہ کے جو عادہ ہیں، جو آپ کے ساتھ مطلب کہ وہ بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، آپ کے دشمن ہیں، تو ان سے کبھی بھی رشتہ مت جوڑنا. ظاہر ہے کہ مطلب کہ دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے. تو جب اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس انداز سے عشق رسول، محبت رسول، چاہت رسول اور الفت رسول، معرفت رسول کا جس طرح درس دیا ہے، محبت الہی کے ساتھ ساتھ عشق الہی کا، محبت الہی کا،
خوف خدا کا جو آپ نے درس دیا ہے، محبت صحابہ کا جو آپ نے درس دیا ہے، محبت اہل بیت کا جو آپ نے درس دیا ہے، محبت خلفائے راشدین کا جو آپ نے درس دیا ہے، محبت اولیاء کرام کا جو آپ نے درس دیا ہے، اور اس طرح جو دین میں جو احتیاط کے جو تقاضے آپ نے بیان کیے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا حصہ ہے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے روئے روئے میں گویا کہ عشق رسول بستا ہے، محبت رسول بڑھتی ہے۔ ان کے اشعار پڑھیں جو نعتوں کے اشعار ہیں، ان کی جو دیگر تعلیمات ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں امیر سنت نے جو فرمایا یہ واقعی بہت خوبصورت ہمارے لیے نصیحت ہے۔ سلب ایمان پرسش قبر و قیامت سے ڈرو، فرماتے ہیں امیر سنت ایک اور نصیحت، سلب ایمان پرسش قبر و قیامت سے ڈرو، علم کو کافی نہ سمجھو، نیکیاں کرتے رہو۔ بہت خوبصورت نصیحت ہے، میرا خیال ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ وضاحت کی بھی حاجت نہیں ہے، بہت آسان اردو ہے امیر سنت کی، لیکن میں نے چاہا کہ یہ نصیحتیں بھی ایک طرح نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں سنتے ہی رہتے ہیں، نثر کی صورت میں، سرا بیان کی صورت میں ہم نصیحتوں کو سن لیں۔ پھر فرماتے ہیں علم دین سے ہو فقط مقصود مولا کی رضا، دور رہنا بھائی نظرانوں کے لالچ سے صدا۔ ایسی دنیا کی محبت کا کانٹا ہمارے دل سے نکالتے ہوئے امیر سنت نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کی رضا کا کس خوبصورتی کے ساتھ ہمیں راستہ بتا رہے ہیں کہ علم دین سے ہو فقط مقصود مولا کی رضا، صرف اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنا ہے، اور نظرانوں کی یعنی مال کی محبت اور مال کے لالچ سے ہمیں صدا بچنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں سنی عالم کی صدا تجہیل سے بچتے رہو، بے سبب تغلیط اور تنقید بھی تم مت کرو، یعنی جو سنی علماء ہیں ان کی ہمیشہ ان کی تجہیل، ان کو مطلب کہ برا بھلا کہنے سے، ان کی شان گھٹانے سے ہمیشہ خود کو بچانا ہے کہ بغیر کسی سبب کے تغلیط اور تنقید، یعنی ان کی مذمت اور ان کی تنقید اور ان کو غلط ثابت کرنے کے معاملے سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کر رکھنا ہے۔ پھر فرما دیکھنا مت تم حقارت سے کسی ان پڑھ کو بھی، دیکھنا مت تم حقارت سے کسی ان پڑھ کو بھی، کیا خبر پیش خدا مقبول بندہ ہو وہی۔ یہ تو مجھے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ مل سنت کے مقام و مرتبے میں اور برکت عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت نصیحت ہے کہ تکبر کا ایک سبب علم بھی لکھا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ علم کی بھی آفات ہیں، تو اللہ کریم ہم سب کو علم کی آفات سے بھی محفوظ فرمائے اور علم نافع کی نعمت عطا فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دعا یاد آ رہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یخشع، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جس میں نفع نہ ہو، اور اس قلب اس دل سے جس میں خشیت نہ ہو۔ صلو علی الحبیب۔ تو ماشاءاللہ یہ پورا ایک منظوم یعنی کہ آپ کا ایک اشعار کلام ہے، تو یہ انشاءاللہ ابھی آپ سنتے رہیں گے اور ان پر غور کرتے رہیں گے تو بڑے نصیحتوں بھرے یہ مدنی پھول امیر سنت نے ہمیں عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب انشاءاللہ دستار فضیلت کا یہ سلسلہ شروع ہوگا اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی ماشاءاللہ دستار بندی کی جائے گی۔ اوپر جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ مائک ان کے پاس ہوگا، وہ کلام بھی پڑھتے رہیں، اور جو اعلانات وغیرہ کا جو بھی سلسلہ ہے ان کا وہ انشاءاللہ اب آپ مدنی چینل پر دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ جی مائک اسلامی بھائیوں کے